السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریئل پاکستانی پاکستان کے پرومیننٹ ریلیجیس اسکالر ہیں۔ آپ ان کو میڈیا پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ بہت اچھی اسپرچل گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور اسلام کے متعلق بھی کافی بات چیت، کئی سوالات کے آپ کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ماہ رمضان میں ان سے ملاقات بھی ہوگی اور کوشش بھی ہوگی کہ ہم ماہ رمضان کے حوالے سے جو وظیفے ہیں، وظائف ہیں، وہ بھی جان سکے۔ تو میں بات کر رہی ہوں مفتی ڈاکٹر عمران الحق صاحب کی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان مفتی ڈاکٹر عمران الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ بھی ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ اس مہینے میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور جن لوگوں کو وقت ملتا ہے، ایسے کون سے وظائف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان کریم کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ جو پورے سال جو ہے نا مسلمان اس کا انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کے بعد یہ جب آتا ہے تو ایک عجیب روحانی انجوائے جس کو کہتے ہیں انجوائمنٹ، وہ سب چھوٹے بڑے مرد عورت سب کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ نان مسلم بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہماری اس ماہ رمضان کی عبادات سے متاثر ہو کے وہ بھی اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی فاسٹنگ کر کے دیکھیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فیل ہوتا ہے، اور بڑے انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر رہی بات وظائف وغیرہ کی، تو رمضان المبارک اور قرآن اس کا ایک ایسا رشتہ جیسے انسان کا جسم اور روح کا رشتہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ پورا جو ایک یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تھا تو وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمایا تھا۔ ایون یہ کہ جو سابقہ بکس ہیں قرآن کریم کے علاوہ، جو توریت، انجیل، زبور، ان کا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب بکس رمضان میں ہی ان کا نزول فرمایا ہے کہ آسمان دنیا پر۔ تو ایک وظیفہ میں ایسا بتاؤں کہ عام طور پہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو ایک بطور تلاوت کو تو کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو ہے کرنی، اور رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مصروف ہے اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اگر کوئی اس کو وظیفہ کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا اور وہ اتنا تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنا مانگی ہوئی دعائیں بھی، کہ جو اس نے مانگی بھی نہیں ہیں، وہ اس کی من چاہی مرادیں، اس کے دل میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو اس قرآن کی برکت سے دعا مانگنے والے سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہ ایک بہترین چھوٹا سا کامن ایک وظیفہ ہو گیا کہ اس میں چوز یہ کر لیں آیات کے، ایک تو قرآن کی کریم کی پوری تلاوت اگر ہو رہی ہے تو خود ایک وظیفہ ہے وہ، بے شک۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی وظیفہ کرنا ہی ہے تو قرآن کریم کی آیات میں سے کوئی ایسی آیتیں لے لیں جس میں تلاوت کا بھی سمجھے ثواب ملتا رہے، اور وہ قرآن کی تلاوت کے بہانے ہمارے وظائف کے طور پہ بھی کاؤنٹ ہوتا رہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک ایسا زبردست کمپلیٹ کمپریہنسو وظیفہ ہے کہ ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی ہر بھلائی، ہر خوبی، ہر خیر عطا فرما دے۔ اب اس کے اندر دنیاوی مادی سب چیزیں آتی ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں ساری بھلائیاں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اب اس سے بہترین وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت میں جو شخص بھی آگ سے بچا لیا گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کا مطلب ہے کہ یعنی ایک مومن مسلمان کو جب آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو فقط فاز، یہ اصل میں سکسیسفل ہے، سب سے کامیاب یہی شخص ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جو آگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بطور وظیفے کے بھی 313 مرتبہ، 100 مرتبہ، جیسے کنوینئنٹ ہو، اس کو رمضان المبارک کی مبارک ساعات میں، بڑی شب میں، اور افطار کے وقت خاص طور پہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خزانے غیب سے عطا فرمائیں گے جس کو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی پیاری بات کی، آپ نے غیر مسلموں کی بات کی، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو خود بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کریں، اور یہ تو بڑا اچھا ایک طریقے سے ملنے جلنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے دعا پہ، وظیفوں پہ، تو میں اب کیونکہ ایک طرح سے مجھے بھی شاید میرے ذہن میں سوال بھی تھا، کنفیوژن بھی تھی عام طور پہ
یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مٹیریلسٹک نہ ہو، دنیاوی چیزوں کی طرف مت جائیں، لیکن انسان ہے اپنی ظاہر سی بات ہے خواہش آرزو تو ہر چیز کی ہی رکھتا ہے۔ اب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بالکل اپنے انسانوں کے ویسے ہی بہت پورے سال میں قریب ہوتا ہے، لیکن زیادہ قریب ہو جاتا ہے کیونکہ موقع ایسا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اب مجھے یہ جاننا ہے اگر کوئی انسان کوئی ایسی خواہش، دنیاوی خواہش رکھتا ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اس مہینے میں مجھے خدا سے مانگ لینا چاہیے، کیا اس پہ کوئی پابندی ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی بیریئر ہے؟ آپ ذرا پلیز کلیئر کیجیے گا۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، جتنے بھی مٹیریلز ہیں، ان سب کو اپنے بلیورز کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، مومنین مسلمین کے لیے کوئی چیز حرام نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ایک لائن ڈرا کر دیتا ہے کہ بھئی یہ حلال کے پورشن میں آ کے اگر تم اس چیز کو اویل کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس میں ثواب ہے۔ مثال کے طور پر اچھی رہائش کی اگر کسی کی خواہش ہے، اچھی سواری کا شوق ہوتا ہے کہ کسی کو اس زمانے میں پہلے گھوڑوں کا شوق تھا، آج بھی ہے لوگوں میں، لیکن ایک کامن ہوتا ہے اچھی گاڑی ہو ہماری، اچھا گھر ہو، اس طرح کی چیزیں۔ تو اسلام میں واقعتاً یہ خوبی ہے، کسی زمانے میں بھی اس نے ان تمام چیزوں کو، اچھے کھانے، اچھے لباس، اچھی سواری، کسی چیز کو ممنوع قرار نہیں دیا، سب چیزوں کی ڈائریکشن متعین کر دی کہ بھئی تم اس ڈائریکشن میں اگر لیتے ہو حلال ارننگ کر رہے ہو، پھر حلال ارننگ کے بعد اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ دے رہے ہو، اب تمہیں جو اچھی سے اچھی چیز چاہیے وہ تم اس میں سے پسند کرو اور وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ چیز لے لو، حق بس بتا دیجیے کہ بھئی اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سواری اگر تو اس پہ بیٹھو گے، یہ دعا پڑھو گے، تم شو آف نہیں کرنا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کپڑے پہننے تو ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ شو آف میں آتا ہے، ریاکاری میں آتا ہے، دکھلاوے میں آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے اس میں نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہو تو اس کا اظہار اس کے کپڑوں پہ، جوتوں پہ نظر آئے، تو اس میں کوئی وہ ایسی وہ نہیں ہے کہ جی انسان کے برے حال میں نظر آنے کو اسلام کی تعلیمات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے مالدار حضرات موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ملینئر تھے کہ ان کو اللہ پاک نے ملینز میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت کے ان کے لیے بے تحاشا دونوں ڈھیر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تو جتنے بھی جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں استعمال کرنے میں حلال درجے میں اگر ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس کو مانگ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بالکل۔ جی مفتی صاحب، بڑی اچھی اور بہترین بات کہی، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے بڑا بیلنسڈ ریلیجن ہے، ہر چیز میں کہتا ہے کہ توازن آپ برقرار رکھیں، دین و دنیا دونوں لے کے چلیں۔ اب کیونکہ ڈیفینیٹلی اسلام ایک ایسا مذہب بھی ہے جو روحانیت کا بھی ہے، روح کی پاکی کی بھی بات کی جاتی ہے۔ اب یہ موقع ہے، یہ سب کو ماشاءاللہ سب کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فضیلت، زیادہ سے زیادہ رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹے۔ تو مجھے اب یہ بتائیں کہ جس ہم رمضان کی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنی روح کی صفائی آسانی سے کر سکتے ہیں؟ اور بہت زیادہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ بڑے بے سکون ہوتے ہیں، رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی سکون کے لیے کچھ پا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں نہ صرف مسلمانوں کے لیے، میں ایک عام انسان کے لیے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ مہینہ، کیونکہ آپ نے یہ بات کا آغاز کر لیا تھا غیر مسلموں کے حوالے سے، تو کیا یہ مہینہ ایک ایسا ہے کہ سب لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ اللہ کی تو رحمت سب کے لیے ہے نا۔ اور رمضان الکریم میں اللہ پاک مسلمانوں سے تو عذاب ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتے ہیں، جو انتقال کر چکے، کافروں سے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں، جنت کو آراستہ فرما دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے بہت سارے میگزین میں پڑھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی پڑھا کہ بہت سارے نان مسلمز ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ وہ پریکٹسنگ، وہ اس کے اندر یہ چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں روزہ، خاص طور پہ کچھ خواتین جو بڑی سیلیبریٹی بھی ہیں وہ باقاعدہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتی ہیں کہ ہم نے بھی اس چیز کو فیل کرنے کے لیے کہ آخر روزے میں کیا چیز ہے تو روزہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو انرجی ان کو فیل ہوتی ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو روزہ ایک در حقیقت انسان کے اندر جو پورے سال اس کی باڈی میں فزیکلی جو ایک سمجھیں بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، وہ کھانے پینے میں اوور ایٹنگ، ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہے، سب کچھ رمضان کریم میں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ایک اسکیجول میں چلنے لگ جاتی ہیں۔ اور سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ 11 مہینے کے بعد جو 12ویں مہینے میں مسلم یہ فاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر بہت بڑا انٹرنل چینج آتا ہے، بہت سارے فیٹس وغیرہ ہمارے ریڈیوز ہوتے ہیں، کم ہونے لگ جاتے ہیں، اور انسان کے اندر سے جو بہت ساری ایسی وہ چیزیں جو اضافی مادے فضلہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ڈیٹاکس ہو جاتا ہے ایک طرح سے، روحانی طور اور جسمانی طور پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ مومن میرا صاف ستھرا ہو جائے۔ یہ بات تھوڑی سی میں مینشن کروں گا کہ بس اوقات مومن مسلمان جو نا وہ اپنے ٹیمپر کو بالکل کول ڈاؤن کرنے کے بجائے تھوڑا سا
وہ کوئی ہائپر ہونے لگ جاتے ہیں. خاص طور پر جو اسموکنگ کے یا کسی اور چیز کے پان گٹکا بیڑی وغیرہ کے ان کے شوقین ہوتے ہیں, یہ چیزیں ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہیں. لیکن رمضان کریم میں ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ غصہ کرنا, ناراض ہونا. تو روزہ تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ بنا دیتا ہے کہ انسان کو ٹھنڈا اور اس کی نفسانی خواہشات مر جائیں. تو حرام چیزیں جو گناہ اللہ پاک نے بنایا, غصہ اور اسی طرح گالم گلوچ, بدتمیزی, تو وہ جو اور اچھے طریقے سے چھوڑنے چاہیے. تو پریکٹس یہ کرائی جاتی ہے کہ انسان کے گھر میں پانی بھی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ان چیزوں سے اوائڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے یہ چیزیں نہیں لینی, کھانی پینی نہیں ہے. تو وہ ایک پریکٹس میں دکھاتا ہے کہ جی میں حلال چیزوں کو جب اللہ کے حکم کی خاطر, حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور اتنے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے اس کو اپنے آپ کو خود روکنا ہوتا ہے, تو وہ ایک اس کے اندر اللہ پاک کی جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ جب حلال چیزوں سے تم اپنے آپ کو روک رہے ہو تو حرام چیزوں سے بھی, تنہائی میں بھی, پبلکلی بھی اپنے آپ کو روکنا سیکھ لو. تو برداشت کا بھی سبق ملتا ہے اور انسان اس سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. تو نان مسلم بھی بالکل بلا شبہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں, سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, کتنی پیاری اور بڑی اچھی بات ہے. اب مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ ایک انسان ہے, ثواب بھی کرتا ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, غلطی بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر رمضان میں کسی انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے, کیا اس کا بھی اسی طرح سے جس طرح سے ثواب کی ایک ہے برکت ہے, اس کو اتنا گناہ درجہ دیا جاتا ہے, تو گناہ میں بھی اسی طرح سے ہی ہے ایک مسلمان کے لیے, یا اس میں کچھ چھوٹ ہے, رعایت ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک لاجیکلی بات ہے کہ بظاہر احادیث میں یہ فرمایا تو نہیں کہ اگر 70 گنا اس کا جو نقصان ہے بڑھ جائے گا, لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو عام نارمل حالات میں گناہ ہو, اس کی خاص جگہوں میں, خاص مہینوں میں, خاص ساعات میں انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک عام انسان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس کا ایک الگ درجہ ہے, لیکن اگر وہ برا بھلا ایک گالم گلوچ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح گناہ کا بھی یقینی طور پہ ہے کہ اگر بڑی شب میں یا رمضان کے دنوں میں روزے کی حالتوں میں کوئی کام ایسا کر رہا ہے گناہ والا, خاص طور پہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, تو اب وہ کھا پی رہے ہیں لوگوں کے سامنے, اسموکنگ کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ اس کی شدت میں, اس کے گناہ کے قباحت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تعداد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ جی 70 گنا اس کا گناہ بڑھ جائے گا, لیکن یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں یا اسی طرح جمعے کے دن یا کسی بھی مبارک دن یا رات میں کوئی بھی کام ایسا ہو تو اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب رات ہے اس میں یا شب قدر جو اس میں جو ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی, اگر دعا نہ کرے, توبہ نہ کرے تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کی برکت کو کم کر دیتی ہیں اور انسان کے کیے ہوئے گناہوں کے اس میں شدت میں اضافہ کر دیتی ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ میں عام زندگی کے لوگوں کے میں خود بھی میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میرے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جس طرح سے کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اور کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. وہ اپنی جگہ بالکل غلط ہے, لیکن جو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں, بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے روزہ تو رکھا ہے لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی, کیا فائدہ ہو روزے کا. تو مجھے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنی دین کی طرف لانے کے لیے, نہ کہ ہم ایسی بات کہیں کہ وہ پیچھے ہوں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف سمجھایا جا سکتا ہے, کسی کو ڈسکریج تو نہیں کر سکتے, اور انکریج ہی کرنے چاہیے کہ کم از کم جو چیز وہ کر رہا ہے نا وہی غنیمت ہے. کچھ تو اس کے اندر ایک روح باقی ہے اسلام کی, اسی روزے کی برکت سے کبھی وہ آگے نماز بھی پڑھ لے گا. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی روزہ تو رکھ لیا, نماز کا اتنا اہتمام نہیں ہو رہا, تو کم از کم ایسے نہیں جیسے ہم نے میتھمیٹکس, سائنس, اسلامک اسٹڈیز, اردو, ریاضی پیپرز ہیں, کوئی سبجیکٹ بڑا پرفیکٹلی پڑھ رہا ہے, کسی میں تھوڑا ویک ہے, کسی میں کمزور ہے, تو اوور آل کبھی ہوتا ہے کہ جی پورا رزلٹ اس کا سارا ملا کے اس کو پاس کر دیا. تو اسی طرح ہوتا ہے کبھی کوئی اس کی نیکی اس طرح اللہ کے درجے میں دربار میں قبول ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں, یا کبھی اس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے. تو اس طرح یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو ترغیب دینی چاہیے, زیادہ تمیزی کے ساتھ اس طرح کرنا ہے جس سے اور وہ مذاق بن جائے یا خود ڈھیٹ بن جائے, اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. باقی دیکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ بھی نماز تو بڑی زبردست اہم چیز ہے, اس کا اہتمام کریں. ویسے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ نوجوان مسجدوں میں آج کل خوب بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, رونقیں ہیں, تراویح میں آ رہے ہیں, ایون یہ کہ اعتکاف میں بڑی ینگسٹرز خوب بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ بہت سی مسجد والے منع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے, تو اب ہمارے پاس نہ آئے. تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی موٹیویشن بھی ہے کہ نوجوان الحمدللہ رمضان میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں کہ مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں, جمعوں میں بڑا رش ہوتا ہے, تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں. اچھا مفتی صاحب, کیونکہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی, میں بچوں کی بھی بات کروں گی کہ ہمارے جو چھوٹے بچے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں سحری کے لیے بھی اٹھائیں, ہم نے روزہ بھی رکھنا, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے موسم کا بھی اثر ہوتا ہے, اسکول بھی جاتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں, ہم اپنے بچوں کی کیسے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں رمضان میں
دوسری بات ہے وہ بچے معصوم ہوتے ہیں, وہ خود بالکل. ابھی قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی کون سی چھوٹی معصوم سی دعائیں جو بچے کر سکتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ہر بچہ کوشش کرتا ہے. جی کیا بالکل. بچے سب سے پہلے جو ان کی درسگاہ ہوتی ہے نا, وہ گھر کا ماحول ہی ہوتا ہے. گھر کی مائیں خاص طور پہ, والد اگر گھر سے والد صاحب نماز پڑھنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو اکثر بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیچھے لگتے ہیں, ٹوپی بھی سر پہ لگا کے, ساتھ میں والد کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تربیت کا یہی ہے کہ گھر میں ماحول اچھا رکھیں تو بچے سیکھیں گے ایک تو. اور جہاں تک رہی بات کہ ان کو روزے ووزے کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کرنا, تو اچھی بات ہے کہ اگر ان میں طاقت ہے تو. طاقت تو خیر اسلام نے جو ان کی ایج فکس کی ہے, تو 15 سال سے تو لازمی ہر بچہ بچی پر بھی روزہ نماز فرض ہو جاتی ہے. ویسے اگر یہ کہ ان کی کوئی سائن ایسی ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے جو بلوغت کے حکام ہوتے ہیں, تو شریعت نے ان کو پابند قرار دے دیا کہ جب وہ روزہ نماز سب چیزیں کریں گے, ایٹ لیسٹ پھر یہ کہ 15 سال کے بعد ان تمام چیزوں کی ان کو پریکٹس پابندی سے کرانی چاہیے کہ ان کے اوپر وہ سب چیزیں فرض ہو جاتی ہیں کہ جو نماز روزہ ان کو پڑھنا ہے. باقی ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر بہت سے کچھ بوڑھے حضرات کبھی کبھی وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں بچوں کے آنے جانے پر, اور وہ ان کو کچھ اس طرح کے کر دیتے ہیں جس سے بچے ڈسٹرب ہوں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ ان کو مسجد میں لائیں تو تھوڑا ایسے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں جس کی وجہ سے صفوں میں فرق نہ آئے. اور اگر 15 سال کا بچہ ہے تو شرن ہوا وہ بڑا ہو گیا تو وہ بیچ صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. باقی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہماری جو جیسے روزہ کشائی کے نام پر ہوتا ہے, بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے چینلز کے اوپر بھی ہوتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ان کو دکھایا جاتا ہے, اور اس طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے نیک کاموں میں تو بالکل ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. چونکہ آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا, اس میں مجھے بڑا کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج کل ہم مسلم کے گھروں کے اندر ہی ماحول اتنا چینج ہو گیا کہ امائیں جو نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود کے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو جو نا وہ ٹک ٹاک کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف, ناچ گانوں کی طرف, ان کی طرف لگا کے ان کو خوب پوسٹ کر رہے ہیں. اور ویوز کے چکر میں, پیسے کے چکر میں, چونکہ ظاہر سے ارننگ ہو رہی ہے تو باقاعدہ ولاگنگ کے نام پہ وہ پورے ایسے وہ چینلز بنائے گئے. تو وہ چیزیں ہمارے یہاں پروموٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں. قرآن نے سکھایا کہ جب ماں لوری دے تو حضور کے نام کی, درود پاک کی, اس طرح کی کہ جس سے اس کی گروتھ اچھی, اس کے دل دماغ میں چیزیں بیٹھیں. لیکن آج کل بہت سی ایک بڑی تعداد مسلم کی ہے کہ بالکل جو ہے نا بس وہ ٹرینڈ کے نام پہ پتہ نہیں کس طرف بھائی چلے جا رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, حدیث سکھائیں, نماز سکھائیں, ان چیزوں کی طرف راغب کریں. روزے کی ترغیب ہے تو اچھی بات ہے, باقی ماحول کو گھر کا اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور وہ کون سی دعائیں جو رمضان میں بچے پڑھ سکتے ہیں؟ بچے دیکھیں, ایک تو لا الہ الا اللہ تو ایسا جملہ ہے نا کہ یہ افضل الذکر کہلاتا ہے کہ سب سے بہترین ذکر ہے. اتنا جملہ تو ہر بچہ سیکھ سکتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح وہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف ہے جو بہت چھوٹے بچوں کی رہے, تو یہ لائٹ سے جملے بہت ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سب ذکر اللہ میں شمار ہوتے ہیں. تو بچوں کو یہ سکھا دیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے پیرنٹس بھی ہیں کہ ایسے بھی بچے ہیں کہ بڑے بڑے مدارس ہمارے یہاں پہ بھرے ہیں چھوٹے بچوں سے, کہ 6 سال کا بچہ بھی اگر وہ توجہ دیتا ہے ماشاءاللہ قرآن کا پورا حافظ بن جاتا ہے. ایسا بھی ریکارڈ ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ. تو ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں, سورہ کوثر یا آخر کی 10 صورتیں جو بچے اسکول گوئیں گے ان کو 6 کلمے سکھا دیں, سمجھا دیں, پڑھا دیں. تو یہ ذکر جتنے بھی کریں گے تو ماں باپ کے کھاتے میں تو جائے گا, اور پھر بڑے ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کارآمد ہوں گی انشاءاللہ. مفتی صاحب, کیونکہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا ہے, لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اب جس طرح سے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عام معاملات میں رمضان میں اسپیشلی کچن میں بھی جو خواتین کام کرتی ہیں, یہ بچے ہوتے ہیں, تو وہ عام طور پہ موبائل فون سے قرآن کی تلاوت آپ لگا دیتے ہیں, تو کچھ اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں قرآن شریف سن لیا جائے. زیادہ تر رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں کچھ نہ کچھ ہے, تو یہ کیا صحیح ہے؟ جی اچھی بات ہے. میں تو اس کو بالکل افزائی کروں گا اس کی کہ اس سے بہتر ہے کہ خاموش بالکل رہنے سے یا کوئی فضولیات سننے سے بہتر ہے قرآن کریم چلایا جائے, گھر میں سنا جائے, کیونکہ اس کے بھی روح پہ اثرات پڑتے ہیں. خاص طور پر امام حرمین شریفین جو حرم کے امام ہوتے ہیں, ان کی تلاوت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ انسان سنے تو اس کے دل میں نہ سمجھتے ہوئے بھی اثر پیدا ہوتا ہے اور دل اس کا کھنچتا ہے. تو اچھی بات ہے, اس کی برکات بھی ہوتی ہیں, اثرات بھی ہوتے ہیں, پڑھے میں خود بھی. لیکن جب بیزی ہیں کسی کام میں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں آفس ورک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر موبائل پر یا اپنے لیپ ٹاپ پہ قرآن کریم کی تلاوت بھی چلا رکھی ہے. ایون یہ کہ جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ICU وغیرہ میں, تو وہاں بڑے ہاسپٹلس میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک خاموش ہلکی سی دھیمی سی آواز میں قرآن کریم کا رقیہ جس کو کہہ رہے ہیں تلاوت, سورہ الرحمن اور دوسری سورہ بقرہ ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا بھی ملتی ہے. تو صحت مند افراد گھر میں سنیں, پڑھنا اپنی جگہ اور سننا بھی اپنی جگہ, اس کا ثواب ہے, تو گھر میں اس کی برکات آتی ہیں, تو بالکل سن سکتے ہیں. جی مفتی صاحب, جس طرح سے ہم آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ,
اچھا لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے عام معاملات نہیں ہوں گے، جی تو مجھے یہ جاننا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ لوگوں کے ماہ رمضان میں کیا معاملات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام انسانوں کے ہوتے ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، سب بالکل روٹین کے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ خود ہی پی ٹی وی پہ مصروفیات ہوتی ہیں جو ٹرانسمیشن چلی ہے رمضان کے الحمدللہ اس میں. پھر باقی ہے کہ اس میں سے ٹائم نکال کے اپنے لیے تراویح کا اہتمام کرنا ماشاءاللہ، گھر میں جو ہے نا وہ افطاری کا اہتمام کرنا ہے، سب چیزیں ایکٹیویٹیز ساری ایسی ہوتی ہیں نارمل. اور رمضان کی جو ہے نا ساری چیزیں عبادت کا تو لطف ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان کی نیند کا جو ہے نا بڑی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے روزے کی برکت سے اس کی نیند میں ایک عجیب سی حلاوت، ایک مٹھاس رکھا ہے کہ اللہ پاک باڈی کو بھی ریلیکس کرتے ہیں کہ انسان ویسے سے پورے سال سوتے ہی سوتے آرام کرتا ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پہ سحری کر کے نماز پڑھ کے جو انسان ریسٹ کرتا ہے تو عجیب سا اس کے اندر اللہ پاک اس کو انرجیٹک کر دیتے ہیں، بہت انرجی فل اٹھتا ہے. باقی ذکر و اذکار، مسجد کی تراویح، اس کی ایک رونق، اس میں جانا آنا، یہ ساری چیزیں خود بخود اللہ پاک مینیج کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک اچھا محسوس ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے ظاہر تعلیم و تعلم سے، پڑھانے لکھانے سے منسلک کیا ہے تو ایسا لوڈ بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو کچھ. الحمدللہ بہت اچھا. اچھا یہاں پہ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا حلقہ احباب سرکل کافی بڑا وسیع ہوگا، تو یہ تو ناراضگی رہتی ہوگی کہ آپ ہمارے پاس افطار پہ آئیں یا ادھر آئیں، یہ اس سلسلہ بھی کچھ؟ میں کافی ٹائم سے اپنے آپ کو ان معاملات میں بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بہت ہی قریبی رشتہ دار ہوں تو ان کے یہاں تو جانا آنا بنتا ہے، چلے گئے، اور محبت والے تو بہت چاہتے ہیں، لیکن رمضان میں افطار وغیرہ کے لیے میں اکثر بالکل معذرت ہی رکھتا ہوں کہ کیونکہ مجھے افطار میں سحری میں اپنے گھر پہ ہی مزہ آتا ہے، اپنی ٹیبل پہ مزہ آتا ہے، بھلے وہ صرف سحری کے اندر اپنے گھر کا تلا ہوا انڈا ہی کیوں نہ ہو، اس میں ریلیکس ہوتا ہے. باقی کہیں بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ کو انوائٹ کرا تو ٹھیک ہے، ادروائز گھر میں ہی کھانا، عام دنوں میں بھی گھر کے کھانا، گھر کی افطاری. اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ افطار میں ہی میں کوشش کرتا ہوں کھانا کھا لوں. بس افطار کیا تو ہلکا پھلکا افطار کا سامان لیا، اس کے بعد کھانا کھا لیا، پھر اگلا کھانا جو سحری میں ہوتا ہے تو اس وقت ہضم بھی ہو جاتا ہے سکون سے، پھر سحری کے کھانے کا بھی مزہ آتا ہے الحمدللہ. تو بہت کم افطار پارٹی میں جاتا ہوں میں. بڑا اچھا کرتے ہیں آپ، زندگی کو بڑا بیلنس اور بڑا اچھا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ ایکسرسائز بھی اور کھانا بھی. تو میں چاہوں گی آج ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا بات، کیا پیغام رمضان کے حوالے سے کہیں گے؟ رمضان کی قدر کیجئے. دیکھیں زندگی سمٹتی جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے کتنی تیزی سے ابھی رمضان کریم بھی آ گیا اور یہ 1447 شروع ہو گیا، 2026 چل رہا ہے، تیزی سے یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اس کا ایک ایک لمحہ اپنا قیمتی بنائیں اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ پاک کہتے ہیں جب تک کہ آخری موت کا فرشتہ تمہارے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے، اس سے پہلے بھی اگر تم توبہ کر لیتے ہو، چاہے تم نے 1000 بار گناہ کیوں، توبہ کر لو گے تو اللہ پاک معاف فرما دیں گے. تو اس لیے توبہ کی طرف لگے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور جیسے جس چیز کا موقع ملے تو فوراً اس نیکی کو کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں. خاص طور پہ اللہ کی مخلوق، انسان یا دوسرے جانور کوئی بھی، ان کی کوئی بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو کریں. ایون یہ کتے کو پانی بھی پلا دینا اسلام میں جو ثواب قرار دیا گیا، تو جانوروں کو پانی پلا دینا، کچھ بھی کر دینا، یہ کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ ساری چیزیں، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑے دلا دینا، یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں تو اللہ پاک کسی بھی ایک نیکی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دیں گے. باقی قرآن کریم اگر پورا پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، مصروف بہت زیادہ ہیں جاب میں، تو سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ فاتحہ اس کو پڑھتے رہیں تو آپ کو بہت قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. بڑی اچھی پیاری بات کی مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نوازش. اور میں نے تو میری آج کوشش تھی اس پروگرام میں عام معاملات کی عام سوالات کیے جا سکیں، کیونکہ انسان جو ہے ڈیفینیٹلی خود اپنے لیے مشکل بناتا ہے، اسلام تو بڑا آسان ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کے لیے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان ڈاکٹر عمران الحق صاحب. آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے یہ بھی سنا ہے، کیونکہ ہم نے جس طرح سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کری تھی کہ ہم اپنی زندگی کو، ہر چیز کو آسان بنائیں. اسپیشلی ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں، ماہ رمضان خوشیوں کا مہینہ ہے، سیلیبریشن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں آسانی ہی آسانی ہے. تو آپ جو کر سکتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ نیکی زیادہ سے زیادہ کریں، چھوٹی کریں. جس طرح مفتی صاحب نے کہا آپ کسی کتے کو بھی پانی پلا دیں، کسی جانور کے لیے بھی کچھ اچھا کر دیں، تو آپ کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو یقیناً، ہمارا جو رب ہے آپ کو بہت نوازے گا. اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.